وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمہم اللہ کی پناہ اور اللہ کے جوار رحمت میں جا چکے ہیں. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے. اس کے لیے اس عظیم سانحہ پر میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو بہت لائق صاحبزادے اور ہم سب کی نظروں میں شہزادوں سے ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس خانوادے کے چراغ کو قیامت تک روشن رکھے اور اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو اس ملک میں رشد و ہدایت اور امت کے اقبال بلندی کے لیے اللہ کامیاب بنائے، کامران بنائے اور ظاہر و باطن کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کہ جن اوصاف و کمالات پر گفتگو ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن آئیے ایک اہم نقطے پر ہم لوگ بات کر لیں، اس لیے کہ حضرت کے اندر وہ عجیب صفت تھی جس کا ہماری کامیابی کے لیے ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے. ہم لوگ زندگی کے کسی نہ کسی میدان میں کام کرتے ہیں اور کبھی خشکی کبھی تری پہ چلتے ہیں، کبھی سکوں پہ رہتے ہیں اور کبھی کروڑوں پہ تولے جاتے ہیں. اس وقت ذرا اپنے اندر کی مایا کیفیت کو ذرا اپنا لیں. میں یہ بات پوری ذمہ داری اور جرأت کے ساتھ کہتا ہوں. عمارت شریعہ کے بہت اہم ذمہ داران بشمول قائم مقام ناظم صاحب بھی موجود ہیں اور آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے معزز سیکرٹری بھائی حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جتنے اداروں کے ذمہ دار رہے ان میں یہ دو ادارے بہت بڑے ہیں، عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ. حضرت نے ان دونوں اداروں کے لیے جو وقت دیا، جو محنت کی، جو اسفار کیے، ان تمام مد میں آپ نے 1 روپے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. کیا اس بات کی شہادت دیتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمال، یہ جرأت ہے. آسان نہیں ہے، جملے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے. اپنی ذات کو لگانا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ پر جب حملہ ہوتا ہے اور ایک شوہر بیوی مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ عورتوں کو داخل ہونے کی اجازت مسجد دی جائے، حضرت ان کو سمجھانے کے لیے راتوں رات ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں. کبھی امت نے پوچھا کہ اس سجادہ نشی اور خانقاہ کے اس فقیر صفت آدمی کو جہاز کے کرائے کے لیے امت نے کس فرد نے رقم دی ہے؟ حضرت کونسل کے 18 سال ممبر رہے، جی رہے، سچ ہے، مگر اس کے پینشن کا پیسوں سے اپنے بچوں کو نہیں پالا ہے، بلکہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے ٹیلی فون کا بل بھرا ہے. حضرت 5 لاکھ روپے بل ڈیو ہو گئے تھے. کون ہے؟ کہاں کی قربانی کی باتیں کر رہے ہیں؟ قربانیوں کے لیے صرف مطالعہ نہیں بلکہ خاندانی پس منظر کے ساتھ خون میں جرأت کے جراثیم بھی ہونے چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی نے اپنے بھائی کو خط لکھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ اے امام حسن، ہم دونوں کے باپ ایک ہیں، مگر اس کے باوجود میں آپ کو آپ کے برابر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جو ماں خدا نے آپ کو دی ہے اس پر ہماری سینکڑوں ماں قربان ہو جائے پھر بھی وہ مقام ہم نہیں پا سکتے. میں یہ سب برملا کہہ رہا ہوں. حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان سے چلے گئے. یقیناً ہمیں غم ہے اور افسوس ہے، مگر میں اس سے اوپر اٹھ کر کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے. آپ نے جیتے جی اپنے اس لائق فرزندوں کے اور کامیاب بیٹوں کا تعارف ہندوستان کے مسلمانوں سے تو نہیں کرایا، لیکن انشاءاللہ آپ کے تربیت یافتہ بیٹوں کو اب ہم پورے ملک میں تعارف کرائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم بانجھ نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دو عظیم چراغ کو چھپا کر رکھا تھا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت کا مزاج نہیں تھا کہ امت کے دوسروں کے سامنے اپنے بیٹوں کو آگے بڑھایا جائے. حضرت ان خانوادہ اور خاندانی اور اس طرح سے اقربا پرستی پہ حضرت نہیں چلا کرتے تھے. آج عمارت شریعہ کے کارکنان حضرت کے بچوں کو صحیح سے نہیں پہچانتے. اگر میں بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے سامنے موجود ہیں بھائی
حضرت مولانا احمد ولی محمد فیصل رحمانی صاحب جو ماشاءاللہ ازہری بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں الحمدللہ، حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، ہزاروں کروڑ کا پروجیکٹ چھوڑ کر اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ اس خانقاہی نظام کو سنبھالنے کے لیے امریکہ چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ آپ کو میں آسمان تو نہیں لا سکتا، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ رکھیں، ہم تو اس خانوادے کے غلام ہیں۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی مستقبل کی بھلائی کے لیے جو لڑائیاں آپ کے دادا رحمۃ اللہ نے لڑی تھی اور ہمارے خاندان کے لوگوں نے ساتھ دیا تھا، آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ آپ ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم نہیں پائیں گے، محمد کا غلام پائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو گونا گو خوبیاں اللہ نے دی ہیں، اب ان خوبیوں سے بہار کا مسلمان محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، کون سا کام کیا؟ جگر چاہیے بھائی پچھلی صف سے چھوٹوں کو لانے کے لیے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کامیاب لوگ اپنی قوم کے درمیان بہتر بچوں کو منتخب کر کر اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناکام لوگ مسکینوں کو خیرات دے کر سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر لیا۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بتائیے مجھ بھٹیارے کو کون پہچانتا تھا؟ میری کیا اوقات ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تو کہا کرتے خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آگے بڑھائے، یہ 23 سال کے تھے، کہا کہ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، ظفر عبدالرؤوف صاحب 23 سال کی عمر میں اس نوجوان کو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رحمانی فاؤنڈیشن کا سیکرٹری بناتے ہیں۔ آج دیکھیے اس رحمانی فاؤنڈیشن کی کبھی زیارت کر لیجئے گا، سلیقہ آ جائے گا ہمیں کہ ادارہ سنبھالا کیسے جاتا ہے، ادارے رکھے کیسے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم بڑے عالم ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں الحمدللہ، حضرت کے تربیت یافتہ خلیفہ ہیں، لیکن آپ کے والد کے عمر کے لوگ بورڈ میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، حضرت کا جگر دیکھیے، حضرت نے آپ کو آگے کھینچا، بورڈ کا ممبر بنایا، رکن عاملہ بنایا۔ آج الحمدللہ آپ کو اللہ کے فضل سے حضرت نے آپ کو سیکرٹری بورڈ بنایا۔ ہم لوگ کون تھے حضرت کے؟ لیکن ہاں ہمیں شکر ہے کہ ہم غلاموں کو ایک اچھا آقا مل گیا الحمدللہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، یہ غم تو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کے ہم لوگ اپنے قبر میں جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت کا بدل نہیں ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالی حضرت کے خوابوں کو، بہترین خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں سے کام لیں گے، اور ہم لوگ سب ان کے معاون ہوں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں صرف دو ہی راستے ہیں میرے بزرگوں، یا تو شر کا ہے یا خیر کا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شر کا معاون ہے، خیر کا معاون ہے۔ ہم خود طے کر لیں ہمیں کس خانے میں جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جھاڑو کے سارے تنکے اگر آپس میں متحد ہوں تو کچڑے صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر جھاڑو کے تنکے بکھر جائیں تو وہ خود ایک کچڑا بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ ایک ہو کر، متحد ہو کر آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ حضرت نے اسی نوجوانوں کے انتخاب میں حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب، آپ بتائیے کتنے ینگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، ارریہ کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، جامعہ رحمانی سے فارغ ہیں، دارالعلوم وقف کے ممتاز استاد ہیں ماشاءاللہ، حدیث کے، صلاحیت بھی اللہ نے نوازا ہے، صالحیت سے بھی اللہ نے نوازا ہے۔ آپ بتائیے کون سی طاقت حضرت کو خرید سکتی تھی؟ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے جانے سے قبل آپ نے اپنے قلم سے آپ کو نائب امیر شریعت بنایا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت کے اس فیصلے کی آبرو کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ہم سب اس آبرو کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو ان جملوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو وہ کام کیا، اکابرین اور بزرگوں کے دستور کو آپ نے اس طرح نافذ کیا عمارت شریعہ پر، اس کے ذیلی اداروں پر، کہ الحمدللہ آپ کی بصارت، آپ کی فراست اور آپ کی قوت نفاذ کی یہ برکت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں الحمدللہ عمارت شریعہ اور اس کے اداروں کو دور دور تک فتنوں کی ساری سوراخ آپ نے بند کر دیا ماشاءاللہ۔ اطمینان رکھیے، عمارت دستور سے چلتا ہے، واٹس ایپ کے میسج سے نہیں چلتا ہے۔
اطمینان رکھیے، عمارت شریعہ اپنے ضابطے اور اپنے قانون کے تحت چلتا ہے، یہ فیس بک کے لائک اور کمنٹ پہ نہیں چلتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اس کے ارباب حل و عقد کو اللہ وہ صلاحیت عطا فرمائے، وہ توفیق عطا فرمائے کہ بہت جلد انشاءاللہ بہترین امیر شریعت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی انانیت اور نفسانیت سے اوپر اٹھ کر ان کی سمع و طاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں شاید زیادہ وقت لے لیا، آپ کی تلوار چمکتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں آج کے صدر مجلس میر کارواں بھائی احمد ولی، حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ بھائی جناب فہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بھی تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہم سے پہلے دوستوں نے کہا کہ ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، بے شک اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔